ابھی ہم سے اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں آپ یہ چیز نہیں کھانا، آپ کے لیے مضر ہے، چھوڑ دیں گے؟ اور اگر وہ کہہ دیں آپ گوشت کے تعلق سے لے لیں، آپ بڑے کا نہیں کھانا، اچھا جی نہیں کھائیں گے، چھوٹے کا بھی نہیں کھانا، اچھا جی نہیں کھائیں گے، بھئی گوشت آپ کوئی سا بھی نہیں کھانا، اچھا جی نہیں کھائیں گے، آپ کے لیے سب مضر ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ماننا چاہیے۔ دوائی کھانا اگر سنت ہے تو پرہیز کرنا فرض ہے، دونوں کو لازم ہے ہمارے لیے۔ تو ایک اور ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور وہ ہے غیبت۔ غیبت جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جس طرح سے آدم خور جانور ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے آدم خور انسان بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہ مجھے تم میں سے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کی بدبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دیکھا کہ ہیں اللہ کے نبی، مرے ہوئے بھائی کے؟ ہاں، اس کے بھی گوشت کے ریشے تمہارے دانتوں میں الجھے ہوئے۔ اور وہ کیسے؟ تم نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی ہے، تم نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی۔ اور غیبت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو غیبت کرتا ہے وہ بزدل بھی ہوتا ہے، وہ جس سے غیبت کرتا ہے وہ یہ بھی کہتا آپ اس سے ذکر نہیں کرنا۔ چلیے خیر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ غیبت سنتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں بھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، اور الحمدللہ نماز ادا کر کے باہر آ رہے ہوں گے مسجد سے، اور غیبت میں لگ گئے ہوں گے۔ ایک غیبت کر رہا ہے، ایک غیبت سن رہا ہے۔ سنانے والے کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، سننے والے کو یہ ہے کہ بھئی میں تو کر ہی نہیں رہا، یہی کر رہا ہے۔ جبکہ اس کے متعلق یوں آتا ہے، غیبت کا کرنا، غیبت کا سننا دونوں برابر۔ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا۔ غیبت وہ جس کی بات سے آپ کے بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، یہ غیبت ہے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی اگر اس کے اندر یہ نقص ہے، اگر وہی نقص بیان کرتے کہ ہاں اسی کا نام تو غیبت ہے، اگر وہ نقص اس کے اندر نہ ہو پھر تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ جب غیبت کو منع کیا تو بہتان کا کیا عالم ہوگا؟ ہم تو نہ غیبت سے پیچھے ہٹتے، نہ بہتان لگانے سے پیچھے ہٹتے۔ کہاں جائیں؟ کس کو سمجھائیں؟ کون سمجھ رہا ہے؟ اور بڑے بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ سب کچھ ہونے کے بعد اب تو امام کو نہیں چھوڑتے، آپس کی تو بات الگ ہے۔ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کی باہر جا کے برائی کرنے لگتے ہیں، اور پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ کیا نمازیں ہوں گی، کیا دعائیں قبول ہوں گی، کیا چہرے پہ نورانیت آئے گی، کیا زبان کے اندر مٹھاس ہوگا، خود سوچیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر غیبت کرنی ہی ہے تو آپ اسی سے خود بیٹھ کے بات کریں، تو غیبت سے تو ہٹیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو نقص میرے اندر ہے اگر آپ مجھ سے کہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور میرے لیے نصیحت ہوگی، اور جو نقص میرے اندر ہے، جو غلطی میرے اندر ہے، جو عیب میرے اندر ہے، اگر اس عیب کو آپ دوسروں سے بتائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا اور میرے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ اگر کوئی بات ہے تو آپ بذات خود انہی سے ملیں، صاف صفائی ہو جائے، وہ بہت اچھا ہے۔ یوں آیا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کو غصہ دیر میں آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، چڑیوں کی طرح۔ یوں آیا جب غصہ آئے تو حدیث ہے لا تغضب ولک الجنہ۔ جی آپ اس کو پڑھ لیں، یاد کر لیں۔ غصہ آ رہا ہے، کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں۔ اگر بات نہیں بن رہی ہے تو آپ لیٹ جائیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ غصہ جو ہے یہ بہادری کی علامت نہیں ہے،
بلکہ غصہ آپ کی کمزوری کی علامت ہے۔ بہادر وہ بتایا گیا جو طاقت ہوتے ہوئے غصہ آنے پر برداشت کر لے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے معافی مانگنے آ رہا ہے، فوراً معاف کر دیجیے۔ آپ کی عقل مندی یہ ہے، فوراً معاف کر دیں۔ اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ جلدی معافی مانگ لیں، یہ عقل مند آدمی کی علامت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں کہ جی نہیں، یہ اچھی خصلت کی بات نہیں، یہ اچھی خصلت کی بات نہیں۔ اس لیے غیبت سے پرہیز کریں، دوسروں کو بھی روکیں، خود بھی روکیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔